السلام علیکم. پارہ نمبر 5 سے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورہ النساء پارہ نمبر 5. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات. جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس کو عربی زبان میں محسن کہتے ہیں، محسنات کہتے ہیں. حسن کہتے ہیں ہا صاد نون قلعے کو جس کی دیواریں بہت بلند ہوتی ہیں. محسن عورت وہ جو نکاح کے دائرے کے اندر ہو، نکاح کے حصار میں ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں ذکر کیا تھا محرمات ابدیہ کا کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. آگے ایک اور اسی کا ایکسٹینشن بتا دیا کہ ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جو کسی کے نکاح میں ہو. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر دیکھیں عورتوں کی طرف سے بات کی کہ عورتوں کے مہر فرض سمجھ کر ادا کر دو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں. کیا مطلب ہے سمجھوتا ہو جائے؟ مثال کے طور پر ڈیسائیڈ ہوا تھا آپ کا حق مہر 5 لاکھ، لیکن آپ کے شوہر جو ہیں وہ کہیں کہ میں اپنی خوشی سے اس کو بڑھا کر دوں گا، تو آپ کہیں بالکل میں آپ نے جو کہا میں نے اس کو مان لیا، آپ مجھے بڑھا کر دے دیں. اور اسی طرح سے نہیں، اگر بڑھا کر کم نہیں کیا جا سکتا، مہر جو سیٹ ہو گیا ہے اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، بڑھا کر دیا جا سکتا ہے. جو نکاح نامے میں مہر لکھ دیا گیا وہی اس کی قیمت ادا کی جائے گی، کم نہیں کیا جا سکتا. عورت اگر خود کہے کہ میں اپنا مہر جو ہے وہ چھوڑتی ہوں، تب یہ چانسز آتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پھر مرد کے اوپر یہ فیسلٹی آ سکتی ہے کہ وہ اس مہر میں سے کم قیمت ادا کر دے یا نہ ادا کرے. پھر عورت کی طرف سے کنسنٹ آ جائے گا. مرد اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کم کر رہا ہوں. پھر یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تم نکاح کے دائرے میں کسی عورت کو لے کر آؤ تو ان کے مہر فرض سمجھ کر ادا کر دو. یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ شادی کا خرچہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا. اللہ تعالیٰ مردوں سے یہاں پر مخاطب ہیں اور مردوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں کیا آپ کو یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے پاس کبھی کوئی آپ کی ماسیوں میں سے، آپ کی میڈز میں سے کوئی مائی کبھی آتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، تھوڑی میری مدد کر دیں؟ ہمیشہ وہ آئے گی آپ کے پاس جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہوگی. ہمارے ہاں آوے کا آوا ہی بگڑ گیا. ہمارے ہاں پورے کے پورے روٹینز ہی چینج ہو گئے. ہمارے ہاں پورے کے پورے رسومات ہی بدل گئے. ہم نے ہندوانہ رسم سے جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے کے اندر پروموٹ کیا ہے. اور جب ہم نے ہندوؤں کو فالو کیا تو نکاح تو ہم کرتے ہیں مسلمانوں کی طرح. کیا ہم جو یہ چھوارا بانٹتے ہیں، کبھی سوچیں کہ ہم چھوارے کیوں بانٹتے ہیں نکاح کے موقع پر؟ اس لیے کہ چھوارا بانٹنا سنت ہے. ہم نکاح کے موقع کے اوپر مائیوں کیوں کرتے ہیں؟ مائیوں نکاح سے پہلے اس لیے کہ وہ تو ہماری گٹھی میں غلامی کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. تو ہماری شادیاں جو ہیں وہ مکسچر ہوتی ہیں، کچھ انڈین کلچر کا، کچھ ہماری اپنی خواہشات کا، اور کچھ اسلامک کلچر کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ نکاح کرنے کی ذمہ داری، اس کا خرچہ مرد خود اٹھائے گا. عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے.
ہمارا حال یہ ہوا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم نے کہیں کا بھی اپنے آپ کو نہیں رکھا۔ اللہ علیم اور دانا ہے۔ جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے یعنی کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر تم ایک شریف خاندانی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس اپرچونٹی موجود ہے کہ تم کنیز سے شادی کر سکتے ہو۔ ابھی کنیز کا آگے اور ذکر آ جائے گا، پھر اس کو وہاں پر اور تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ کنیز کا درجہ عام شریف خاندان کی یا ایک محسن عورت کے لیول سے کم ہوتا تھا۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی، جو شریف عورتیں ہوتی ہیں، جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں ہوتے۔ یہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں عربی کے، ولا متخذات اخدان، چوری چھپے جو ہیں وہ آشنائیاں نہ کرتی پھریں، اس کے اندر اسکالرز نے اس کے یہ بھی مراد لیا ہے کہ نکاح کے دائرے کے باہر نامحرم مرد سے ملنا اور پھر اس سے باتیں کرنا اور اسے دوستی بڑھانا، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو منگنی کی رسم ہے، انگیجمنٹ کی رسم ہے، انگیجمنٹ کی رسم میں کیا مرد عورت کے لیے محرم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مرد عورت کے لیے محرم صرف نکاح کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسکالرز منع کرتے ہیں کہ منگنی کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے، انگیجمنٹ کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے۔ انگیجمنٹ سے کوئی آپ کو یہ اتھارٹی نہیں مل جاتی کہ آپ بیٹی کو لڑکے کے ساتھ بھیج دیں ڈنر کرنے کے لیے، یا اس کو چیٹنگ کا موقع مل جائے یا اس کو ٹیکسٹنگ کا موقع مل جائے۔ یہ سب چیزیں اس پر ویسے ہی اپلائی کریں گی جیسے کہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنے پر اپلائی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اپنی رسموں کو ایک طرف کر دو اور دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں لاجک کو دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو رسمیں ہیں، چاہے وہ لاجک سے کتنی ہی ٹکراتی کیوں نہ ہو، چاہے رسم کتنی ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، کیونکہ رسم ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ جہیز ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا معاشرے کا پلیگ ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بڑے طبقے کے لیے جہیز دینا مشکل چیز ہے، تو ہم اس رسم کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چاہے ہم سے اسلام اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ رہا ہو، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تب بھی ہمیں چاہیے کہ لاجیکل تھنکنگ رکھتے ہوئے، ایک مورل ویلیوز اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ہم اس رسم کو ختم کر دیں۔ لیکن ہم اس رسم کو ختم کرنے کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے رسوم و رواج میں، ہمارے کسٹمز میں، ہمارے معاشرے کے نارمز کے اندر چیزیں آتی ہیں، اور جو چیزیں ہمارے معاشرے کی رسومات بن گئی ہیں ان کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے ہمیں قرض دے کے، چاہے والدین کو خودکشی کر کے، چاہے ماؤں کو ساری زندگی اپنی خوشیوں کو سبسائڈ کر کے یہ کام کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں، آپ تو جہیز دینا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کبھی اس عورت کا سوچیں جو ساری زندگی اچھا نہیں پہنتی، صرف یہ سوچ کے کہ جو اچھا کپڑا آتا ہے وہ سنبھال کر رکھ لیتی ہے کہ کل کو میری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو میں اس کو جہیز میں یہ کپڑا دوں گی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کے 4 سال پرانے کپڑے بھی ہوں تو آپ کی بیٹیاں پہننا پسند نہیں کرتی۔ 4 سال تو میں نے شاید زیادہ ہی بول دیا کچھ، اور پیچھے آ جائیں تو کہا کہ اماں کے رکھے ہوئے 20 سال پرانے جوڑے جو ہیں وہ ہم نکاح میں بچیوں کو دیں گے۔ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں یہ چیز فلٹر ڈاؤن کر رہی ہے، آپ سے اور مجھ سے فلٹر ڈاؤن کر رہی ہے۔ اگر آج آپ اور میں کوشش کر کے اس رسم کو اللہ کی خاطر، معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے میں انارکی بچانے کے لیے ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کتنی اچھائیاں پھیلیں گی۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی خاندان ہیں جہاں مائیں زندگی بھر روتی رہتی ہیں، جہاں بیٹیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ماں باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا۔ کہاں سے آ گئی یہ جہیز کی رسم ہمارے اندر؟ کیا ہمارے اسلام نے ہمیں جہیز کی رسم دی ہے؟ ہم جہیز فاطمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں، بالکل غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر کے پیسے تھے، جو حق مہر کی ذرا بیچ کر حضرت علی نے کچھ پیسے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے والد بھی تھے اور حضرت علی کے گارجین بھی تھے، تو آپ نے حضرت علی نے اپنی ذرا بیچ کر حق مہر کے جو پیسے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے، اور آپ نے حضرت علی کے گارجین کے طور پر ان کے گھر کا سامان، بیسک سامان کچھ خرید کے اس پیسے میں سے رکھا۔
یہ جہیز فاطمی کوئی چیز نہیں ہے، وہ حق مہر کے پیسوں میں سے حضرت فاطمہ کے گھر کا سامان لیا گیا تھا۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے نکاح، اپنے گھروں کی شادیاں اس کو آسان کریں تو ڈائریکٹ نکاح کرنے کی کوشش کریں، انگیجمنٹس کے اندر بچیوں کو رکھ کے ان کو نامحرم کے ساتھ گفتگو میں انوالو کر کے ان کے جذبات کو پروموٹ کر کے ان کو گناہ کی طرف انڈلج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ جانتے بوجھتے اپنی بچیوں کو جہیز کے نام پر کچھ نہ دیں۔ بہت موقع آتے ہیں زندگی میں بیٹیوں کو دینے کے، آپ 6 مہینے کے بعد کوئی بڑی چیز دے دیں، آپ 3 مہینے کے بعد کوئی بڑی چیز دے دیں۔ بچے ہوتے ہیں بچیوں کے گھروں میں تو کیا مائیں کچھ دیتی نہیں ہے؟ دے دیں، بہت موقع آئیں گے جہیز کے نام پر، شادی کے اوکیزن پر آپ کچھ نہ دیں۔ یہ آپ کا اور میرا ایک بہت بڑا عمل ہوگا اور اس معاشرے کی صفائی میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت عادی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یعنی اگر کسی کنیز سے نکاح کیا اور کنیز کسی جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہو گئی تو ایک خاندانی عورت کے مقابلے میں اس کی سزا عادی ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ایک تو کنیز سے نکاح ہو سکتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم احتیاط کر سکتے ہو، تقوی کر سکتے ہو تو بغیر نکاح کے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کرا دیے جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے رکھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ روزے کا اینڈ پروڈکٹ تقوی ہوتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زنا سے بچانے والی چیز نکاح ہے۔ زنا میں اور نکاح میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف شریعت کا، صرف شریعت کا فرق ہے۔ جہاں شریعت کے مطابق 2 بول بول لیے گئے وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ جو کام آپ نے نکاح کے دائرے کے باہر کیا وہ 2 بول بولے بغیر کیا، اب وہ زنا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ایسے کام نہ کرو جس کے ذریعے سے معاشرے کی سوشل ریفارمز رک جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، ہاں اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو یہاں پر یتوبو کا لفظ آیا، یتوبا عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو با۔ ہم اس کے یوزلی میننگز کرتے ہیں توبہ کرنا۔ جب یہ توبہ یتوبو کا لفظ جو ہے اس کے بعد ایک حرف آتا ہے الا، آپ دیکھیں گی قرآن میں آتا ہے الیکم، الی السمائی، الی الارض، الا ایک حرف آتا ہے عربی زبان میں۔ اگر یتوبو کے فعل کے بعد الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اللہ کی طرف۔ اگر یتوبو کے فعل کے بعد علا آتا ہے، علا جس کا ترجمہ کرتی ہیں آپ اوپر، پر، آن، جس کا ترجمہ مختلف انداز میں کیا جاتا ہے، اگر یتوبو کے فعل کے بعد علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہاں پر آیا ان یتوب علیکم کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پچھلے رسولوں کے جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی انسانوں کے اندر مختلف واقعات ایسے ہوئے کہ جس کے اندر انسانوں نے جذباتی طور پر کمزوری دکھائی، جذباتی طور پر کمزور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، جو ابھی تک ہم نے غلامی کے اینگل سے بات سنی یا ہم نے کنیز کے اینگل سے بات سنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی شریف خاندان کی محسنات میں سے عورت اویلیبل نہ ہو نکاح کے لیے تو تم کسی کنیز سے نکاح کر سکتے ہو، اور اس سے جو تم نکاح کرو گے تو اس کے حقوق ایک محسن عورت کے مقابلے میں آدھے ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں مسلمان بھی اور نان مسلمز بھی سلیوری کے اوپر، غلامی کے اوپر کنیزوں کا نام سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے اسلام پر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں۔ ایک بات ہم سب ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے انسٹیٹیوشن آف سلیوری کو شروع نہیں کیا۔
انسٹیٹیوشن آف سلیوری دنیا میں پہلے سے موجود تھا. انسٹیٹیوشن آف سلیوری آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. نہ تو اسلام نے اس کو شروع کیا ہے، نہ یہ آج دنیا میں کہیں موجود ہے. 1865 میں بھی رول بنا تھا امریکہ کے اندر بھی، اور جب انہوں نے غلامی کو، سلیوری کو مکمل ابالش کر دیا تھا. لیکن اس غلامی کے نتیجے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آج بھی ہیٹریڈ ہے. جو غلام تھے ان کی ہیٹریڈ ہے ان کے مالکوں کے لیے، اور جو مالک تھے، جو لارڈ تھے، ان کی ہیٹریڈ ہے ان کے سلیوز کے لیے. تو غلامی کی جو یہ شکل تھی یہ اسلام کے آنے سے پہلے تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غلامی کو، سلیوری کو بہت ہی غلط نوٹیشن کے اندر دیکھا ہے. ہمارے سامنے جب بھی غلامی کی ٹرم آتی ہے، کنیزوں کی ٹرم آتی ہے، ہم نیگیٹو کونوٹیشن میں بات کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی انسانی تاریخ میں، ابھی اسلام کے بعد اپنی پچھلی تاریخ میں جو غلامی کا حال دیکھا ہے، جو غلاموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک غلام کے بارے میں نیگیٹو کانسیپٹ ہے. حالانکہ آپ غلام کے ٹرم کو اگر دیکھیں، اللہ نے تو بندے کو اپنا غلام ڈکلیئر کیا ہے نا. ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، ہم نے جب اللہ کو رب کہا تو ہم آٹومیٹیکلی اللہ کے غلام جو ہیں وہ بن گئے. اب جو غلامی اور سلیوری کی بات ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے، عرب جس معاشرے میں تھے، اس وقت بھی غلامی وہاں پر موجود تھی. اور 3 طرح سے غلام بنائے جاتے تھے. ایک، کسی کو مثال کے طور پر اغوا کر کے غلام بنا لیا، ایک اغوا کر کے غلام بنائے جاتے تھے. دوسرا، غلام بنائے جاتے تھے مثال کے طور پر ان کے اندر یہ تھا کہ جن قبیلوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھیں، ان کے لوگوں کے ساتھ جب جنگیں ہوتی تھیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنایا کرتے تھے. یا کوئی قافلہ جا رہا ہے، دوسرے قافلے نے اٹیک کیا، تو جس قافلے نے اٹیک کیا اس نے کچھ لوگ اس میں سے اغوا کر کے غلام بنا لیے. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ نسلی غلام چلے آ رہے تھے، اس لیے کہ اور انبیاء کی شریعتوں کے اندر بھی غلاموں کا آپ کو کچھ نہ کچھ سین نظر آتا ہے. تو ایک تھے غلام وہ جن کو لوگ پکڑ پکڑ کے غلام بناتے تھے. ایک تھے نسلی غلام، یعنی غلام کا بیٹا غلام، غلام کی بیٹی کنیز، کنیز کی بیٹی پھر غلام. تو ایک نسلی سسٹم چل رہا تھا، ایک لینیج چل رہا تھا غلاموں کا، جس کی وجہ سے معاشرے میں غلام موجود تھے. تیسری فارم جو تھی اس زمانے میں، قرآن آنے سے پہلے، قرآن میں سلیوری کے احکامات آنے سے پہلے، یہ سارے معاملے میں تیسرا جو مقام تھا وہ یہ تھا کہ جنگ کی صورت میں جو قیدی آتے تھے ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا جنگ کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 فارمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آنے سے پہلے سے غلاموں کی شکل میں موجود تھیں. اور مکہ کے اندر اور عرب کے سپربز میں بہت زیادہ غلاموں کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ تھوڑا سا مکہ کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو حضرت بلال حبشی، جب ان کو ان کا مالک امیہ بن خلف ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ٹارچر کیا کرتا تھا، تو کیسے ٹارچر کرتا تھا؟ ان کے گلے میں رسی ڈال دیا کرتا تھا جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، اور ان کو مکے کی پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ کہو لات بھی خدا ہے اور منات بھی خدا ہے. اور حضرت بلال کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا کرتا تھا، اللہ احد، اللہ احد. اس لیے کہ حضرت بلال کے لیے آتا ہے کہ حضرت بلال نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہنا نہیں شروع کیا تھا، خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان کا مالک امیہ بن خلف ایک مرتبہ اپنے کسی دوست سے گفتگو کر رہا تھا کہ مکہ میں ایک شخص آ گیا ہے، اور وہ شخص جس کو ہم سب جانتے ہیں، اچانک سے اس نے جو ہے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ جو اللہ ہے یہ صرف ایک ہے، ہمارے سارے جو بت حرم میں رکھے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے خدا ہیں، ان سب کو توڑ دو. تو یہ اللہ کا جو رسول اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے شخص، محمد کہتا ہے اللہ احد. حضرت بلال نے یہ الفاظ سن لیے تھے، اور اس کے بعد سے حضرت بلال اپنے لیے کہتے ہیں کہ بس میں یہی کہا کرتا تھا اللہ احد، اللہ احد. اور جب ان کا مالک ان کو، آپ امیجن کریں جیسی ہماری سڑکیں ہیں، کوئی ایسی مکہ میں سڑکیں ہوتی تھیں اس دور میں، ریتیلی پتھریلی زمین ہوا کرتی تھی جس کے اوپر وہ جانوروں کی طرح رسی ڈال کر حضرت بلال کو گھسیٹا کرتا تھا. اتنا غلام اور اتنی غلامی اور اتنا ظلم اس دور میں موجود تھا. اسلام نے کیا کیا؟
ہم اسلام کے بارے میں اتنی کنفیوژنس کا شکار ہیں، ہم اسلام کو اتنی طرح بلیم کرتے ہیں. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ تینوں کے تینوں آپشنز میں سے صرف ایک آپشن کھلا رکھا، اور وہ تیسرا آپشن تھا. تیسرا آپشن کیا تھا؟ کہ صرف جنگ کی صورت میں قیدی بنائے جا سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اب نہ کسی کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جائے گا حملہ کرنے کے بعد، اغوا کرنے کے بعد. اب نہ کوئی نسلی غلام ہوگا. اور یہ اسلام نے ایک دم نہیں کیا، اوور نائٹ نہیں کیا کہ اسلام نے بس ایک اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو قرآن کے اندر کہ اب کل سے جو ہے غلامی حرام ہو گئی. ایسے نہیں کیا. جس طرح ہم شراب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو ایک دم سے حرام نہیں کیا، اس لیے کہ عرب کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ان کے خون کی طرح ان کی وینز کے اندر شراب دوڑتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان کو اس چیز سے ہٹایا. اسی طرح سلیوری، جو غلام ہوا کرتے تھے وہ عربس کے لیے کموڈٹی ہوا کرتے تھے. جیسے آج ہمارے لیے ہماری کموڈٹی ہمارے شیئرز ہیں. آج مثال کے طور پر آپ سوئیں اور آپ کے بہت سے شیئرز ہیں اور اچھے شیئرز ہیں آپ کے پاس، اور جب آپ صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ تمام شیئرز جو ہیں وہ بین ہو گئے، وہ حرام ہو گئے، ان پر فتویٰ آ گیا، اب وہ استعمال نہیں ہو سکتے، مارکیٹ کریش کر گئی. تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ زمین پر آ جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس دولت ہو اور اللہ کو پسند نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح غلام جو ایک کموڈٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گریجولی ان کی سچویشن کو لیکوڈیفائی کیا. سلیوری کو آہستہ آہستہ لیکوڈیفائی کیا گیا. کیسے؟ ایک تو ایک آپشن کھلا رکھا گیا کہ اب اگر قیدی بنیں گے، اب اگر غلام بنیں گے، کنیزیں بنیں گی، لونڈیاں بنیں گی، تو وہ صرف ایک صورت میں بنیں گی، اور وہ ایک صورت ہے کہ جنگ ہو، اور جنگ ہونے کی صورت میں مخالف قوم کے جو قیدی آئیں ان کو کنیز یا غلام بنا لیا جائے. ایک آپشن یہ کھلا رکھا گیا. اور اسلام نے دھڑا دھڑ تیزی کے ساتھ غلاموں کو آزاد کروایا. غلامی کے اندر مکاتبت کا قانون لایا گیا کہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے کچھ پیسے دے کر اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں غلام عورتوں سے، لونڈیوں سے. ابھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ غلام عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی ان تمام مردوں کو جو اپنے نکاح کے دائرے کے اندر ایک خاندانی عورت کو لانے کا افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ مثال کے طور پر خاندانی عورت کا مہر زیادہ ہوتا تھا، اور جو غلام لونڈی ہوتی تھی، کنیز ہوتی تھی، اس کا مہر کم ہوتا ہوگا، کم سے کم مہر رکھا جا سکتا ہوگا. اس لیے ان کے لیے آسان ہوتا تھا کہ وہ کسی لونڈی سے شادی کر لیں. بہرحال پریفرنس یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو خاندانی عورت سے نکاح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آہستہ آہستہ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھوائے. پھر آپ جانتی ہیں کہ مختلف گناہوں کا کفارہ یہ رکھا گیا کہ غلام آزاد کرو. مثال کے طور پر تم سے یہ غلطی ہو جائے، تم کفارہ ادا کرو. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مستقل اسلام کے اندر غلامی کو اپ گریڈ کیا گیا. اسلام نے غلامی کو انٹروڈیوس نہیں کرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. آپ کے اپنے غلام انس بن مالک کے لیے آتا ہے جو مدینہ میں تقریباً 10 سال آپ کے ساتھ رہے. اتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، بلکہ جب کوئی کام مجھ سے رہ جایا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کردار اپنانے کا کہا غلاموں کے ساتھ. مسلمانوں کو کہا گیا کہ جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ، ان کی تربیت کرو. آپ جانتی ہیں کہ بدر کے قیدی جو آئے تھے ان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا گیا تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا دیں، ان کو کچھ نہ کچھ بتا دیں، ان کو کوئی نہ کوئی علم دے دیں. اور فدیہ لے کر غلاموں کو آزاد بھی کیا گیا، فدیہ لے کر غلاموں کی رہائی بھی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات رکھے تھے. کیسا کردار مسلمانوں کا ہوتا تھا غلاموں کے ساتھ کہ بیت المقدس کی جب فتح ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد وہاں جا رہے تھے، تو جس وقت آپ اس بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے اس علاقے کے، اس وقت آپ کے غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا.
ایک ہی اونٹ تھا سفر میں جس پر باری باری حضرت عمر یا تو سوار ہوتے تھے یا ان کا غلام سوار ہوتا تھا. جس وقت باری آئی اس دروازے میں شہر کے انٹر ہونے کی، اس وقت غلام کی باری تھی. اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر کے کپڑے پیدل چلنے کی وجہ سے گرد آلود بھی تھے اور کچھ کیچڑ کے نشانات بھی تھے، تو لوگ پہچان نہیں پائے کہ حضرت عمر خلیفہ ہیں جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا مزاج. اور ہم اس چیز پر پریشان رہتے ہیں، اس چیز پر ایمبیرس رہتے ہیں کہ عورتوں کو کنیز بنانے کا، مردوں کو غلام بنانے کا اسلام نے کانسیپٹ کیسے دے دیا. پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کے ذریعے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ جو اتنی عورتیں آئیں گی، ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر ان عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو معاشرے کے اندر تو انارکی پھیل جائے گی، پروسٹیٹیوشن عام ہو جائے گی اور گناہ عام ہو جائیں گے. تو ان کو کسی نہ کسی کی کفالت میں دے دیا گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اسلام کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا کہ جس کا دل کرے قیدی کا اپنی پسند کی قیدی عورت جو کنیز کی شکل میں آ رہی ہے اس کو لے لے. جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی، ایک طرح سے وہ ولی کا کام کرتا تھا کہ وہ آنے والی قیدی عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، قیدی مردوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا جس میں وہ چاہے گا. خلیفہ وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. ایک تو ہمارے ذہنوں میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قیدی آئیں تو ان کو کنیزیں بنایا جا سکتا ہے، ان کو گھروں میں رکھا جا سکتا ہے، ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ شاید جتنی بھی قیدی عورتیں آئیں گی وہ سب 16 سال کی ہوں گی، سب 18 سال کی ہوں گی، سب نکل کڈمین جیسی ہوں گی، سب اینجلینا جولی جیسی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. جیسی عورتیں آتی تھیں اس میں بیمار بھی ہوتی تھیں، اس میں بوڑھی بھی ہوتی تھیں. اور وہ کون سی عورتیں ہوتی تھیں؟ امیجن کریں، اسلام ان عورتوں کو قیدی بنا کر کنیز بنانے کا نہیں کہتا تھا جو شہروں کے اندر رہتی تھیں. یہ وہ عورتیں ہوتی تھیں جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آئی ہوتی تھیں. آپ کا کیا خیال ہے ان عورتوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہوگا؟ اسلام کے لیے ان کے سینے میں گرج ہوتا تھا، مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہوتی تھی. ہم کیا سمجھتے ہیں بڑی خوشی خوشی آتی ہوں گی اور ٹھاٹ سے صوفے پہ بیٹھ جاتی ہوں گی آ کے، چلو بھائی اب تو میں کنیز آ گئی، بیگم صاحبہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ. ہمارے ذہن میں ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنی لاجکس استعمال نہیں کرتے، ہم اپنا انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے. ہر طرح کی عورتیں آیا کرتی تھیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ ذرا تھوڑا سا اپنی اسلامک ہسٹری کو پڑھیں. تمام عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا کہ ضرور ان سے فزیکل ریلیشن شپ ہی قائم کیا گیا. کچھ کو بہنیں بنا کر بھی رکھا گیا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اتنی بوڑھی ہوتی تھی کہ ان کو گھر میں رکھ لیا جاتا تھا، بس چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتی تھی. یہ اللہ کی حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں غلامی کے کانسیپٹ کو بتاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی کہ یہ عورت کے جذبات کی فلفلمنٹ کے لیے اصل میں رکھا گیا کہ اس عورت کے ساتھ اس کا مالک فزیکل ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک جوان عورت قیدی آ جاتی ہے اور وہ اس مرد کے گھر میں رہتی ہے جس کے گھر میں بیوی بھی ہے، اس کے گھر میں بہنیں بھی ہیں، اس کے گھر میں ماں بھی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک دوسرے کو چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہوتی ہوگی؟ نعوذ باللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لڑنے والے کون؟ مجاہد. لڑنے والے کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور آنے والی عورتیں اسلام دشمن. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. عورتوں کی تسکین کے لیے، عورتوں کی سیٹسفیکشن کے لیے ان کے مالکوں کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ عورتیں چاہیں تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کنیز کے گھر اولاد ہو جاتی تو اس کنیز کو ام الولد کہا جاتا تھا. اس عورت کی اولاد وراثت کے اندر حصہ رکھتی تھی اپنے مالک کے. اور اگر اس مالک کا انتقال ہوتا جس کے ساتھ عورت کی کنیز کی اولاد ہوتی تھی، جیسے ہی مالک کا انتقال ہوتا تھا یہ کنیز عورت آٹومیٹیکلی آزاد ہو جایا کرتی تھی. یہ تو خوبصورت احکامات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلام دیا، ایسی شریعت دی، ایسے قوانین دیے کہ آہستہ 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 غلام کم ہوتے گئے. جب بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو غلام کے لیے کوئی کفارہ ملتا ہے کہ ایک گردن چھڑا دو، ایک غلام آزاد کر دو، ساتھ میں آتا ہے یا 3 روزے رکھ لو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا یہ کر لو، یا یہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، غلام باقی نہیں رہیں گے. اور اگر آج آپ کو دنیا میں کہیں غلامی نظر نہیں آ رہی تو اسلام کا سارا کریڈٹ ہے. لیکن ہم مسلمان کیا کریں کہ ہم تو شرمندہ ہی اتنے ہیں اپنے دین کے اوپر. ہم تو سمجھیں گے کیا اپنے دین کو؟ جب سمجھتے نہیں ہیں تو سمجھائیں گے کیا کسی دوسرے کو؟ اگر آج دنیا میں غلامی نہیں ہے تو اسکالرز کہتے ہیں اس کا کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے.
اس لیے کہ اسلام نے نسلی غلام کا کانسیپٹ ختم کر دیا. اسلام نے اغوا کر کے لوگوں کو غلام بنانے کا کانسیپٹ ختم کر دیا، اور جنگوں کی صورت میں جو قیدی بنانے کا پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کا پلان جو چھوڑ دیا، وہ بھی اس صورت میں آج قیدی بنائے جائیں گے جب خلیفہ وقت کی سپرویژن میں کوئی قتال ہوگا. آج کہیں پر بھی اسلامی حکومت اپنے پورے زور و آبوتاب کے ساتھ پوری شریعت کے ساتھ قائم نہیں ہے. تو اس وقت سلیوری کے قوانین، سلیوری کے احکامات سسپینڈڈ ہیں. یاد رکھیں، سلیوری کے احکامات ایبروگیٹڈ نہیں ہیں، منسوخ نہیں ہو گئے، سسپینڈڈ ہیں، معلق ہیں. جب کبھی خلیفہ وقت کی سپرویژن میں کوئی قتال ہوگا اور جنگی قیدی آئیں گے، ان کو غلام بنایا جائے گا، ان کے ساتھ وہی معاملے رکھے جائیں گے، اسی طرح معاملات کیے جائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے جاتے رہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ اور میں ذہن میں رکھیں گے تو ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف جو ہیں اپنی زبانوں سے الفاظ نہیں نکال سکتے. آج کا برننگ ایشو سلیوری نہیں ہے، آج کا برننگ ایشو ہومو سیکشولیٹی ہے. کتنے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ اب تو ہومو سیکشولیٹی کی فیور میں لاز پاس ہونے لگ گئے ہیں. اب تو ہومو سیکشولیٹیز کے لیے کیبنٹ ساتھ جا کے پروٹیسٹ کرنے لگ گئی ہیں. اس پر تو کوئی نہیں کہتا کہ بہت ظالمانہ طریقہ کار ہے کہ عورتوں کو محروم کر دیا جائے مردوں کی رفاقت سے، مرد کے ساتھ رہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں. یہ ظلم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے آج کا برننگ ایشو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے تو آپس کی رضامندی سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کسی کے مال کو غلط انداز میں ہڑپ نہ کر جاؤ، کھا نہ جاؤ. تمدن کی جڑ، کلچر کی جڑ جو ہوتی ہے، جو اس کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے، وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے: جان کا احترام، پروٹیکشن آف لائف، مال کا احترام، پروٹیکشن آف ویلتھ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی ہوتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ. اس کا مطلب یہ بھی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ وراثت کا مال ایک دوسرے کا ہڑپ نہ کر لو، ایک دوسرے کا مال نہ کھا لو. اسکالرز یہاں پر یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ جیسے اگر آج آپ کسی جگہ پر رسپانسبل ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی این جی او کے ساتھ، کسی بھی آپ ادارے کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یا کسی آفس کے اندر، اس میں بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی نوکری کے اوقات 9 to 5 کے ہیں تو اب 9 to 5 کے درمیان میں ایسا نہ ہو کہ آپ آفس چھوڑ کر 1-1.5 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کے کام کرنے چلی گئیں. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی اور آپ کے باس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کی کمپنی کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ٹھیک ہے آپ درمیان میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ باس کی انفارمیشن میں نہ ہو، کمپنی کی انفارمیشن میں نہ ہو، اور ہم وہ وقت اپنے گھر کے لیے استعمال کر لیں جس کی کمٹمنٹ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ ہم یہاں اتنا وقت ایز اے جاب امپلائی گزاریں گے. اس لیے کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے، جو آپ کو پے مل رہی ہے، وہ 9 to 5 آورس کے درمیان کی پے مل رہی ہے. اگر آپ نے درمیان میں کسی اپنے ذاتی کام کے لیے محنت کرنا شروع کر دی یا وقت لگانا شروع کر دیا تو آپ نے باطل طریقے سے اپنے مال کو کھایا، اور باطل طریقے سے کھایا ہوا مال کبھی بھی بابرکت نہیں ہوتا. اور جو مال بابرکت نہ ہو وہ بیماریاں لے کر آتا ہے، وہ پریشانیاں لے کر آتا ہے، وہ ہاتھ کی میل کی طرح نکل بھی جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اپنے معاملات کو درست رکھو لین دین کے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. اللہ سے بڑھ کر جو رحمان ہونے کا دعویٰ کرے، جو آپ کے لیے سنسیئر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. کسی نے کہا کہ ماں سے بڑھ کر جو کہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کو کہتے ہیں بھاپا کٹنی. کبھی سنا ہے آپ نے بھاپا کٹنی کس کو کہتے ہیں؟ ماں سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. اسی طرح رحمان رب سے بڑھ کر کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. جو پرفیکٹ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، اس سے بہترین انسان دوست شریعت کوئی بنا نہیں سکتا. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ کس کو اللہ آگ میں جھونکنے کی بات کر رہا ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، وہی بات آ گئی.
اگر آپس کے معاملات میں، آپس کی تجارت میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیا. اسلامک اسکالرس کے لیے تو یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی نہ کسی دفتر آفس میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے اور ان سے کوئی ملنے اپنے ذاتی کام کے لیے آ جایا کرتا تھا، یعنی آفس کے کام سے ریلیٹڈ کام نہیں ہوتا تھا، تو وہ چراغ بند کر دیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چراغ کیوں بند کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چراغ کے اندر جو تیل ڈلتا ہے، جو فیول ڈلتا ہے، وہ تو حکومت کے پیسے کا ہے، اور حکومت کے پیسے کے لیے جو میں تیل جلاؤں گا، جو میں چراغ جلاؤں گا، وہ صرف حکومت کے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. اتنی احتیاط. اسکول میں اگر آپ کے بچے کو پینسلز پرووائڈ کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اسکول میں ہی یوز ہوں گی تو اسکول میں ہی یوز ہوں گی. جو اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو اسکول کی طرف سے اسٹیشنری ملتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس اسٹیشنری کو ان کو اسکول کے پریمیسز میں ہی استعمال کرنا ہے، تو وہ اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہنے کو معمولی پیٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی ایسا ظلم کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے یہ کام تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. یعنی تمہارے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے لیے یا تو احادیث میں وعید آئی ہے یا جن کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، وہ ہیں کبیرہ گناہ. اور کبیرہ گناہ اسلام کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں. انسان صغیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں سے بھی دور اپنے آپ کو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تم کو اچھی جگہوں پر داخل کرے گا اور تمہارے چھوٹے گناہوں کو تم سے معاف فرما دے گا. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے کو زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. ہو سکتا ہے کسی کو دیکھیں آپ کو لگے ہائے کتنی حسین ہے، کاش میں بھی ایسی ہوتی. کیا پتا آپ اگر بہت حسین ہوتی تو آج یہاں درس قرآن میں نہ بیٹھی ہوتی، کسی ریمپ پر کھڑی ہوتی. این ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو اللہ نے آپ کو نعمت نہیں دی اس میں آپ کی بڑی خیر ہے. کیا پتا اللہ نے اگر آپ کو براؤن بال نہیں دیے تو اللہ نے آپ کو بچایا ہے، ورنہ آپ کسی بل بورڈ کی شان بنی ہوئی ہوتی. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ نے کہا تو تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے کو فضیلت دی گئی ہے اس کی تمنا تم نہ کرو. ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پر اس کے قدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمتیں دی، اللہ نے جس کو جو پروویژن دیا، وہ اس کے لیے کسٹم میڈ ہے، ٹیلر میڈ ہے. وہ اسے ہینڈل کر لے گا اگر وہ اللہ کی شریعت سے جڑ جائے گا. آپ اور میں اس کو دیکھ کر رشک نہ کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں کسی کو دیکھوں اور اس کو رشک کروں کہ ہائے کتنا بڑا گھر ہے، کاش میرا بھی اتنا بڑا گھر ہوتا. پتہ چلا اللہ ہمیں اتنا بڑا گھر دیتا تو ہم اس گھر کی صفائیوں میں ہی ایسے مصروف ہوتے، اس گھر کو سنبھالنے میں ہی، اس کی ڈیکوریشن میں اتنا مصروف ہوتے کہ آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی گھر سے نکل کر قرآن سننے کا بالکل موقع نہ ملتا. تو اللہ نے آپ کو جس گھر میں پیدا کیا، جن ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، جس شوہر کے گھر میں بیاہ کر بھیج دیا، وہ عین آپ کے لیے مناسب ہے. آپ اسی میں رہ کر جنت کما سکتی ہیں. وہی آپ کے پیرامیٹرز ہیں. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. آپس میں اس بحث میں بھی نہ رہنا کہ مرد اور عورت ایکول، اس بحث میں مت رہنا. جو مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو کماتے ہیں اپنا سارا بینک بیلنس الگ کر کے رکھ لیں، بیگم یہ تو میں نے کمایا ہے، جاؤ میں تمہیں نہیں دے رہا. یا آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے زیور کی زکوٰۃ آپ کے شوہر دیتے ہیں، اچانک سے آپ کے شوہر کہیں جاؤ میں نہیں دے رہا، یہ تو میرا حصہ ہے. تو میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے، کیا یہ دنیا کی ارننگ کی بات نہیں ہے، یہ اعمال کی ارننگ کی بات ہے. جو کچھ مردوں نے کمایا یعنی جو انہوں نے اعمال کمائے ہیں. ایک تصبو کا لفظ آیا ہے. کسب ہوتا ہے یہ کمائی جو اعمال کی کمائی ہو. اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے. یعنی ایک دوسرے سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
علم میں آگے بڑھو، عمل میں آگے بڑھو. دنیا کی کمائی کے لیے جب آپ کو عربی میں الفاظ ملیں گے تو وہاں ملیں گے فضل کے، فا ضاد لام، فضل ملتے ہیں. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی کام کا، کسی بھی نظام کا جو ذمہ دار ہو، جس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریسپانسبلٹی ہو. جب مرد کماتے ہیں تو ان کے اوپر ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ مرد جب کمائی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں رکھا ہے کما کر خرچ کرنا، جو مرد کمائی نہیں کرتے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ غصہ کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پسے ہوئے طبقے ہیں، ڈاؤن ٹراڈن طبقے ہیں، ان کے اندر مرد کمائیاں نہیں کرتے، عورتیں سارا دن کمائیاں کرتی ہیں اور اس کے بعد جا کے میاؤں کی مار بھی کھاتی ہیں. تو مرد کی صلاحیت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، مرد اس وقت اپروپریٹ کام کر سکے گا، زندگی چلا سکے گا جب وہ مناسب طریقے سے اپنی کمائی، دنیاوی کمائی جو ہے وہ کرتا رہے گا. اب جب اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، تو کیا میں اور آپ اس پر ریزنٹمنٹ شو کریں؟ لاکھ شکر ادا کریں. حقیقت ہے، اور یہ بات آج کی بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے. لاکھ شکر، کروڑ شکر اس بات پر کہ اللہ نے میرے والد کو میری پروٹیکشن کے لیے رکھا جب میں ان میرڈ تھی، اور میرے شوہر کو میری پروٹیکشن کے لیے رکھا جب اللہ نے مجھے نکاح کے دائرے کے اندر رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم ہے. اب یہ میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم ولی کا سر پر ہونا اس کو اپنے لیے ایک اللہ کی طرف سے پروٹیکشن سمجھتے ہیں یا قید سمجھتے ہیں. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. اور آج کل بچیوں کو یہ بات بتانے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ سب بچیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے کا بہت شوق ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کس سے؟ ماں باپ کی بتائے ہوئے کرفیو سے. اس لیے کہ ماں باپ کے بتائے ہوئے رولز اور ریگولیشنز، پالیسیز، جو گھر کے ان کے قوانین ہوتے ہیں وہ اولاد کو کرفیو لگتے ہیں. یہ کرفیو بہتر ہے ان کے لیے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خاص طور پر کہا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، یہاں خاص طور پر شوہروں کی بات کی گئی ہے. شوہر کا ایک درجہ زیادہ ہے بیوی کے مقابلے میں. مرد کی ذمہ داری اور کیوں ہے زیادہ؟ اللہ نے کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو اللہ نے آگے وجہ بھی بتا دی، وَبِمَا، کیوں فضیلت دی ہے مردوں کو، کیوں فضیلت دی ہے شوہر کو، انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں مرد کی انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ مرد کما کر خرچ کرتے ہیں. کبھی آپ اور میں کمانے لگ جائیں، آپ میں سے جو پروفیشنل خواتین ہیں آپ کو پتا ہوگا جو مال آپ کماتی ہیں اس کو آپ کتنا سنبھال کر استعمال کرتے ہیں. اگر ہمارے ایک ذمہ گھر میں کما کر گھر چلانا ہو، ہم کہیں کوئی آم کی پیٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 کلو آم آئیں گے، جب ختم ہو جائیں گے تب اور آئیں گے. ہمارے ذمہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ذمہ داریاں لگائی ہوں، پھر دیکھیں ہم اپنے شوہروں کو کتنے کپڑے بنانے دیتے ہیں. ہمارے شوہر ہم سے حساب لیتے ہیں کتنے کپڑے بنائے تم نے سال بھر کے. ہم الماری کے سامنے کھڑے ہوں گے، وارڈروب کے سامنے 100 جوڑے لٹک رہے ہوں گے، اور شام میں ہم نے اپنی بہن کے گھر جانا ہے دعوت پہ، اور شوہر پیچھے بیٹھے ہیں صوفے پہ، کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں، میں کیا پہن کر جاؤں. اور زیادہ تر اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں اچھا بیگم جاؤ جا کے کپڑے لے کر آ جاؤ. اللہ نے مرد کے اندر یہ حقیقت میں رکھا ہے اور اللہ نے ترغیب بھی دی ہے. اللہ نے مرد سے کہا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر کرو، اپنے بال بچوں پر کرو. تو مرد کا اللہ نے انسٹنکٹ رکھا ہے کہ مرد خرچ کر کے احسان نہیں جتاتا، عورت خرچ کر کے احسان جتاتی ہے. جو عورتیں کماتی ہیں اس کے بعد اور اگر وہ مزید مور اوور گھر پر لگانے بھی لگ جائیں. ایک تو ہے نا عورت کما رہی اور اپنے اوپر ہی خرچ کرتی ہے، بڑا خوش رہتی ہے. ایک یہ ہے کہ عورت کما رہی ہے اور اب وہ گھر کی ذمہ داریوں میں شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے، تو عورت بہت احسان جتاتی ہے. مرد احسان نہیں جتاتے. عورت احسان جتا دے گی شاید بولتے بولتے کہ جو کیک آپ کھا رہے ہیں نا یہ میں لائی تھی. کبھی آپ کے شوہر نے آپ سے کہا بیگم یہ جو جلیبی تم کھا رہی ہو نا افطار میں مزے لے لے کے، یہ میں لے کر آیا تھا. وہ کیا کیا گنوائیں گے، جلیبی گنوائیں گے، سموسے گنوائیں گے، چاٹ گنوائیں گے، کھجوریں گنوائیں گے، ڈرنکس گنوائیں گے. کوئی لمٹ ہے؟
تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایک قوام بنا کر رکھا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو آپ کا اور میرا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم دل کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اور مجھے یہ چیز سمجھنی ہے اور یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت یعنی وہ بیوی جو 5 وقت کی نماز پڑھے، شوہر کی فرما بردار ہو، رمضان کے روزے رکھے، اور اس کے بعد وہ ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ نے حکم دیا ہے کام کرنے کا وہ کرتی رہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ کتنا بڑا آپ کو اور مجھے انسینٹیو مل گیا۔ کوئی زندگی ہماری مشکل ہوئی کہ آسان ہوئی؟ اللہ کا بندہ شکر ہے اس کے ذمہ کمانا ہے۔ ابھی ذرا موسم تو دیکھیں، کیا ہر وقت تو انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے تو ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھا رہتا؟ جو مرد باہر کمانے نکلتے ہیں ان کو 10 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ آپ اور میں تو شاید 6 مہینے سے 8 مہینے سے صدر بھی نہ گئے ہوں گے۔ آپ کے شوہروں سے پوچھیں کتنی دفعہ صدر ہو کے آئے ہیں۔ اور باہر نکلنا اس موسم اس ٹیمپریچر کے اندر، ہماری اگر ایک دن کے بعد ہم ایک دن، یہ تو رمضان کی برکت ہے کہ ہم روز نکل کر آ رہے ہیں، ورنہ اگر ہم ایک دن بازار چلے جائیں اور 4-6 گھنٹے بازار میں لگا کے آ جائیں، اگلے دن ہماری بازار جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے، جسم بھاری ہو رہا ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، بس میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اور مرد روز صبح تیار ہو کے نکل جاتے ہیں خاموشی سے۔ آپ ناشتہ کراتی ہیں، بیچارے چلے جاتے ہیں، جیسا بھی آپ ناشتہ کراتی ہیں وہ چلے جاتے ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں، پراٹھے کی فرمائش بھی نہیں کرتے آپ سے، ہیلتھ کانشیس جو ہو گئے بہت زیادہ۔ لیکن آپ کی اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے، مردوں کو، شوہروں کو قوام بنایا ہے، اس لیے تاکہ گھر کا ادارہ اچھی طرح چلتا رہے۔ اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو قوام بننے کی، اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قوام کے اندر یہ میننگز بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیال بھی رکھے۔ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے والد کی ذمہ داری بتائی ہے اپنی اولاد کی تربیت۔ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے تربیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ آگے پڑھیں گی یوسف علیہ السلام کے قصے میں، وہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنا زیادہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، اور اپنی میتھڈالوجی سے ہمارے مسلمان مردوں کو بتا رہے ہیں کہ باپ کیسے بنا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت کامن سی چیز ہے، مرد اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہوتے ہیں، جہاں کسی بچے نے بدتمیزی کی تو ساس کیا بولتی ہیں؟ امی نے کچھ سکھایا نہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتی بیٹا تمہارے ابا نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ کبھی بھی نہیں بولتے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے عورتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن مرد کی پھر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے دین کی تربیت کا اہتمام کرے، تاکہ وہ کہیں جا کر تربیت حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی گرومنگ کر سکیں، تاکہ بال بچوں کا تزکیہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو اس لیے یہ مقام دیا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اب ابھی تک آپ نے جتنا بھی قرآن پڑھا، اس میں سب میں اللہ تعالیٰ مستقل مردوں سے بات کر رہے تھے۔ تقوی حاصل کرو، تقوی کے ساتھ معاملہ کرو، تقوی کے ساتھ نکاح کرو، تقوی کے ساتھ طلاق دو، تقوی کے ساتھ وراثت کی تقسیم کرو، مختلف اللہ تعالیٰ نے عاشروہن بالمعروف، ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ مستقل مردوں سے بات کر رہے تھے۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے اسی آیت میں کہ اب اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں؟ فالصالحات، بس صالح عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتات، اطاعت شعار ہوتی ہیں، کلیش کرنے والی نہیں ہوتی، جھگڑے کو بڑھانے والی نہیں ہوتی۔ کبھی شوہر کو غصہ آ جائے، خاموشی۔ یہ اگر آپ اور میں سیکھ لیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہمارے شوہر غصہ کر رہے ہوں اس وقت ہم خاموش ہو جائیں۔ جس وقت جو انسان غصہ کر رہا ہے، چاہے غلط غصہ کر رہا ہے، آپ کتنی بھی اچھی بات بتانے کی کوشش کریں گی ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نمبر 1، قرآن کون پڑھ رہا ہے ترجمے کے ساتھ؟ آپ یا آپ کے شوہر؟ آپ پڑھ رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی کے شوہر پڑھ رہے ہوں، لیکن زیادہ تر تو ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہمارے شوہر تو نہیں پڑھ رہے۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم گھر کو گھر بنا کر رکھیں، گھر کے ماحول میں ہم پیس رکھیں، تو جب آپ کے شوہر غصہ کریں آپ آگے سے خاموش ہو جائیں۔ اب ایسا نہ ہو وہ آپ سے کہیں بیگم بتاؤ نا، میں پوچھ رہا ہوں تمہیں، بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ آپ کہیں میں نے کلاس میں سنا ہے جب شوہر غصہ کریں آگے سے کچھ نہ بولو۔ اب تو میں بالکل بھی نہیں بولوں گی، پتہ چلا ان کا میٹر جو ہے وہ 200 ڈگری اور بڑھ گیا،
تو اب ایسا بھی نہ کریں, حکمت مانگیں. لیکن بہرحال آپ کو خود پتا ہے, آپ بہتر جج ہیں کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. شیطان تو گھروں میں موقع ڈھونڈتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں بس کسی طرح لڑائی کرا دے. شیطان اپنے اس شاگرد کو تاج پہناتا ہے سارا دن کی محنت کے بعد, جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں کلیش کرا کے آیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں بلا وجہ جھگڑا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. آپ میں سے جن کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں, آپ خود اس کی گواہ ہوں گی. بے وجہ کسی نہ کسی بات پر بس آپ سے بلوا دے گا. گرمی کا موسم ہے, آپ نے محبت میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا میں نے قرآن سنا ہے, اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے, مجھے افطاری بنا کر کھلاؤں گی تو مجھے ڈبل ثواب ملے گا. آپ نے گرمی میں کھڑے ہو کر افطاری بنائی, اور آپ نے جب افطاری رکھی تو شوہر نے جب کھانا شروع کیا تو کہا, اب شوہر کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ آج آپ نے خود افطاری بنائی ہے, بتایا بھی نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ خود ہی ازیوم کرے. اب جب انہوں نے افطاری کھانی شروع کی تو ایسے ہی بائی دا وے کہہ دیا, شربت میں تو بالکل میٹھا ہی نہیں ہے. بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی, آپ کی سکن کے اندر کچھ جل کے رہ گیا. اور اس کے بعد بس پھر جو آپ بولنا شروع ہوئی اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ رمضان کا مہینہ ہے. ایسی نہیں ہوتی قانتات, صبر کرنے والی, خاموش رہنے والی, سچویشن کو ڈیفیوز کرنے والی, جھگڑے کو ڈیفیوز کرنے والی. اور کیسی ہوتی ہیں؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی مردوں کے مال کی حفاظت کرتی ہیں, مردوں کے جو گھر ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں, اولاد کی حفاظت کرتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ صالح عورتوں کی نشانیاں بتا دیں. گھر بچوں کی حفاظت, اور ایک چیز اور بھی آتی ہے حافظات للغیب کے اندر, شوہر کے رازوں کی حفاظت. اگر شوہر میں کوئی کمزوری ہے, اگر شوہر میں کوئی کمی ہے, تو جا کر فون پکڑ کر فوراً اماں کو, ہیلو امی آپ کو ایک بات بتاؤں, فوراً نہیں شروع ہو جاتے. اور نہ امی کے سامنے جا کر ایسی شکل بنا کر بیٹھتی ہیں کہ امی کو ضروری شک ہو جائے کہ آج کوئی بات ہے جو میری بیٹی کہنا چاہتی ہے. آپ کے نہیں, پہلی دفعہ میں نہیں امی کوئی بات نہیں, نہیں امی آپ کو غلط لگ رہا ہے. امی نے آخر تیسری دفعہ, وہ تو امی ہے نا, وہ تو پوچھ کے چھوڑیں گی آپ سے. اور پھر جو آپ نے بتانا شروع کیا, اگر آپ کے شوہر میں کوئی عیب ہے, مثال کے طور پر ایسا عیب نہیں ہے کہ جو خدا نہ خواستہ بہت ہی زیادہ گراس عیب ہے, بہت واضح عیب ہے, کبھی کبھی آپ کو زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں, تو ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی والدہ سے اس کا ذکر کرنے کی. اگر وہ 90% اچھے ہوتے ہیں, 10% ان کو غصہ زیادہ آتا ہے, تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے غصے کو ختم کر دے, اللہ ان کے غصے کو میرے درمیان بالکل ختم کر دے. جب میں اور یہ بات کر رہے ہوں تو ہمارے درمیان غصہ نہ آئے. آپ دعا پڑھا کریں, اللہم الف بین قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ایسا جوڑ دے جیسے گلو کر کے جوڑا جاتا ہے. جیسے انسان اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے, یہ بالکل معاملہ ہو جائے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی وہ چیز پسند کریں. تو نیک عورتوں کی یہاں پر بات بتا دی گئی کہ وہ اللہ کے رضا کے ساتھ عمل کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور ایک چیز اور بھی, آج کل کی جنریشن کے اندر جو چیز آ گئی ہے اور بہت کامن ہو گئی ہے, جو شوہر کو تم کہہ کے بات کی جاتی ہے. آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ اچھا لگتا ہے کیا؟ آپ نے اپنی امی کو سنا کبھی؟ ہم سب کی جو امیاں ہیں, ہم سوچیں ہماری امی ہمارے ابو سے کہہ رہی ہیں تم ادھر آؤ, نہ پتہ چلے کہ بچے کو بلا رہی ہے, نہ پتہ چلے کہ شوہر کو بلا رہی ہیں, تم نے کھانا کھا لیا. اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ پھر ہم کیوں بولتے ہیں؟ اگر ہماری بچیوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے تو ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہاں نام لے سکتے ہیں, ایک ایکسٹریم وہ بھی تھی جو کہ کوئی بری بات نہیں تھی, بہرحال محبت کا اپنا انداز تھا کہ لوگ اپنے شوہروں کے نام نہیں لیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا نا, سنیے ان کے ابو, ان کے ماموں, ان کے چاچا, ایسا بھی ہوتا تھا. لیکن اب اس ایکسٹریم سے نکل کر ایک نسل اس ایکسٹریم پر آ گئی کہ شوہر کو شٹ اپ بھی بول دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں کے جو سوپ اوپرا قسم کے, جو کامک قسم کے شوز آتے ہیں, اس نے بہت زیادہ میاں بیوی کی زبان خراب کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کس کا نام لے رہی ہوں. کون سا آتا ہے؟ سب کو پتا ہے, جس میں بات بات پر ایک دوسرے کو شٹ اپ بولا جاتا ہے. تو بچے تو سیکھ رہے ہیں, بظاہر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں او ہو مذاق کی تو بات آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, ایسے ہی تو مذاق مذاق میں بول رہے ہیں. لیکن مذاق مذاق میں آپ کا بچہ سب سیکھ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ 5 سال کا ہے, چاہے وہ 10 سال کا ہے, چاہے وہ 20 سال کا ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بیوی کو ایسے شٹ اپ بولتے ہیں اور شوہر کو ایسے شٹ اپ بولتے ہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو شوہر کے ساتھ ایک معاملہ عزت میں یہ بھی رکھیں, اس کو عزت دینے کے لیے آپ یہ اینگل بھی اپنے ذہن میں رکھیں, تو تڑاک کر کے بات نہ کریں, تم کر کے بات نہ کریں, آپ کر کے بات کریں. زیادہ تر گھرانوں میں تو آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی آپ کر کے بات کیا کرتے تھے پہلے. آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر بیٹھ جائیں, یہ بھی رکھیں. اس کو
عزت دینے کے لیے آپ یہ اینگل بھی اپنے ذہن میں رکھیں، تو تڑاک کر کے بات نہ کریں، تم کر کے بات نہ کریں، آپ کر کے بات کریں. زیادہ تر گھرانوں میں تو آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی آپ کر کے بات کیا کرتے تھے پہلے. آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں. بہت ہو گیا تو چلو لوگوں نے اس کو آپ ادھر آپ کہہ کے بیٹا آپ یہ کر لو ایسے کرنا شروع کر دیا. لیکن اب وہ آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا. اب معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو ان چیزوں کو، ان روایات کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ایسی عورتوں کی بات کر دی ہے کہ جو عورتیں پرابلمیٹک ہوں، یعنی جن عورتوں کے سارے حقوق ادا ہو رہے ہوں، جو عورتیں اپنے گھر کے حصار میں ہوں، اپنے گھر کی پروٹیکشن میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان سے کسی نہ کسی بغاوت کا آپ کو بو آئے یا بغاوت کا آپ کو ثبوت مل جائے. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی جن عورتوں کی اندیشہ کا مطلب وہ کاروکاری والا معاملہ نہیں ہے کہ بس ڈاؤٹ ہوا اور کڑہاڑی اٹھائی اور دو دو ٹکڑے کر کے کاٹ کے برابر کر دیا. نہیں، اندیشہ ہو کا مطلب کہ اب آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا غلط کام کرتے ہوئے، دو دفعہ دیکھ لیا غلط کام کرتے ہوئے، اب آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 سٹیپ بتائے ہیں کہ کیسے شوہر کیونکہ قوام ہے تو اب اس کو ذمہ داری بھی نبھانی ہے. اب اس کو کیسے بیوی کی تربیت کرنی ہے. یہ نہیں کہ اگر اس نے سنا کہ اچھا میں نے یا دیکھ لیا یا کسی دوست نے بتا دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہارے فلان دوست کے ساتھ مثال کے طور پر دیکھا تھا، یا مثال کے طور پر شوہر نے دیکھا کہ اس کی ماں کے ساتھ بیوی بہت بدتمیزی سے بات کر رہی ہے. نشوز، زیادہ تر نشوز آتا ہے ایسی برائی میں جو برائی انسان کو ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی طرف لے کر جائے، ایسا نشوز. اب اگر شوہر نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ شوہر کو قوام بنایا ہے تو اللہ نے کہا تمہیں 3 سٹیپس کے ساتھ اس کی پراپر سرجری کرنی ہوگی. کیسے کرنی ہوگی؟ تمہیں کیا پریونٹیو میجرز لینے ہوں گے. نمبر 1، فَإِذُوهُنَّ، کیا کرو؟ انہیں سمجھاؤ. فَإِذُوهُنَّ، ان کو وصیت کرو، واز کرو. فَإِذُو واز سے ہے، ہم کہتے ہیں نا واز سننے جا رہی ہوں، درس سننے جا رہی ہوں، یعنی انہیں سمجھاؤ، ان کے ساتھ بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیٹھ کر ان سے ڈسکس کرو. یہ ہے قوام. یہ نہیں ہے غصہ آیا اور تڑاخ ایک تھپڑ رسید کر دیا ملٹی وائٹامن کی طرح روز صبح اٹھ کے. نہیں، اللہ نے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سمجھایا ہے. ان کو سمجھاؤ. آپ اور میں اپنے شوہروں کی تربیت تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا اپنے بیٹوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائیں. اور یہ باتیں بیٹوں کو سمجھانے کی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جب شادی ہوگی، پڑے گی سر پر، حالات ایسے ہوں گے، خود ہی سمجھ جائیں گے. خود ہی کچھ نہیں سمجھا جاتا. اگر خود ہی ہم انسان خود ہی سب کچھ سمجھتے جاتے وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، تو اللہ یہ قرآن نازل کیوں کرتا؟ خود ہی ہم سب کے دل میں اللہ ودیت کرتا جاتا، انٹیوشن کرتا جاتا، ہمیں پہنچتی جاتی بات اللہ کی. اللہ نے تربیت کا حساب رکھا، تربیت کا معاملہ رکھا. تو اپنے بیٹوں کی تربیت کریں کہ جب کل کو تمہاری بیوی آئے اور اگر تمہیں اس سے نشوز کا خطرہ ہو یا تمہیں اس کا نشوز نظر آئے تو پہلے اس کو سمجھاؤ. پھر کیا کرو؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مرد سمجھاتے ہیں تو وہ عورتیں جو فطرتاً غلطی سے صرف جو ہیں وہ کسی غلطی کا شکار ہو گئی ہوتی ہیں، بائی نیچر اچھی ہوتی ہیں، 50% یہی سمجھ جاتی ہیں. عورت مرد کے سمجھانے پر سمجھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے، نرمی رکھی ہے. جذبات عورت کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ذرا شوہر محبت سے بات کرتا ہے، میلٹ ہو جاتی ہے بالکل کینڈل کی طرح. تو جب سمجھائیں گے آپ کے بچے اپنی بیوی کو، فوراً وہیں پر 50% عورتیں تو ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر پہلے سٹیپ کے بعد عورتیں ٹھیک نہ ہوں تو اللہ نے کیا کہا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. کیا کرو؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بیڈ روم سے باہر نکال دو اور ان سے کہو گیٹ آؤٹ فرام مائی بیڈ روم. نہیں، تم خود اپنا تکیہ لے کے باہر لاؤنج میں چلے جاؤ، تم خود اپنا تکیہ لے کر گیسٹ روم میں چلے جاؤ، تم خود اپنا تکیہ لے کر کسی دوسرے بیڈ روم میں چلے جاؤ. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ 50% عورتیں جو واقعی شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ذرا سا شیطان کی باتوں میں آ گئی ہوتی ہیں، اس قدم سے فوراً ہی مان جاتی ہیں. اس لیے کہ جب آپ کے شوہر ناراض ہوں تو ایک تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا ناراض ہیں، کیسے مناؤں، کیسے بات کروں، کس طرح ان کے غصے کو ٹھنڈا کروں. اور کہاں آپ دیکھیں کہ شوہر تکیہ لے کے باہر چلے گئے،
اب اٹس انڈرسٹوڈ کہ بہت ناراض ہیں، تو اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ ان کو سمجھا سکیں کہ بھئی دیکھیں میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گی. تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے. اب اگر کوئی عورت ایسے نشوز پر آ گئی ہے کہ اس پہلے اور دوسرے سٹیپ کے بعد بھی سدھر نہیں رہی ہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہی ہے، تب اللہ نے کیا کہا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، کیا کرو؟ ان کو مارو. ہم سب کو تو اس بات پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو یہاں پر یہ کہہ دیا کہ ان کو آبجیکٹ آف مارنا بنا لو، شوہروں سے کہہ دیا کہ ان کو مارو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نیسیسری سرجری کے طور پر کہا. اب کیسے مارو یہ کون بتائے گا؟ اللہ نے تو بس یہاں کہہ دیا مارو. جیسے اللہ نے حج کے موقع پہ کہا تھا سر اپنے شیو کر لو. کون بتائے گا سر شیو کیسے کرنے اور کس نے کرنے اور کس نے نہیں کرنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اب جب یہاں پر آیا وَاضْرِبُوهُنَّ، ایک شاک ٹریٹمنٹ دینا ہے بس. یہ نہیں ایسا تھپڑ رسید کیا کہ 5 انگلیوں کے نشان اس کے منہ پہ بن گئے، ایسا نہیں. اور دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں لو یہ اسلام میں کتاب میں قرآن میں لکھا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ہم اپولوجیٹک مسلم بن جاتے ہیں فوراً. ہم شرم آنے لگ جاتی ہے کہ لو اسلام میں یہ بات ہے کہ اپنی بیویوں کو مار سکتے ہو. آپ کا کیا خیال ہے صرف مسلمان مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا دنیا کے مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں؟ دنیا میں عورتیں پٹتی ہیں، دنیا بھر میں. آپ نے پامیلا اینڈرسن کا نام سنا ہوگا، پوری دنیا میں اس کی خبریں آ گئی تھیں، اتنا وہ اپنے شوہر سے پٹی تھی. مسلمان تھی کیا؟ یا اس کا شوہر مسلمان تھا؟ یا اس کے شوہر نے سورہ نساء کھولی، قرآن کھولا اور یہ آیت پڑھی، اچھا آیت نمبر 34 سورہ نساء لکھا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں ہے. غلط نشانہ عورت بنتی ہے وہاں جہاں مرد اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، جہاں مرد اللہ کی بتائی ہوئی شریعت سے ہٹ جائے گا، وہاں وہ اپنے سارے رائٹس کا مس یوز کرتا ہے. اللہ نے ایک نیسیسری ٹریٹمنٹ کے طور پر، ایک کارٹیزون ٹریٹمنٹ کے طور پر یہ عمل کہا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھے، معاملہ طلاق تک نہ جائے. عورتیں یہی سمجھ جائیں گی. ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں جو مرد عورتوں کو مارتے ہیں، وہ جو آپ کی میڈ کو مار پڑتی ہے اپنے شوہر سے، وہ اس لیے نہیں پڑتی کہ وہ سورہ نساء کھول کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے وہاں لکھا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ اور میں مار رہا ہوں. نہیں، وہ تو اس لیے مار رہا ہے کہ اس کو دنیا میں پتا ہے کہ عورت کمزور ہے، عورت کمزور بنائی گئی ہے، اور مجھے جو ہے اس کے اوپر یہ ایک سروس دی گئی ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو ٹریٹ کروں. اگر وہ مسلمان ہوتا، اگر وہ متقی ہوتا تو ایسے نہیں مارتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بتایا کہ کیسے مارو. انہوں نے مسواک کی ڈنڈی سے کہا بس اس سے ہلکی سی ضرب لگاؤ. مسواک کی ڈنڈی آج کل کیا ہے؟ ٹوتھ برش. اب آپ کے شوہر ٹوتھ برش سے آپ کو یوں کریں تو آپ کہیں آپ نے مجھے مارا. ایسے ہی مارنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا کہ رسی لے کر آؤ، ڈنڈا لے کر آؤ اور زور زور سے مارنا شروع کر دو اور روز مارو. روز اس کو نیوٹریشنل فیکٹس اس کے بڑھانے کے لیے اس کو روز جو ہے وہ تم اپنی مار دے کر اس کو مضبوط بنا دو. ہمارے مردوں کے اندر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اور ہماری عورتوں کے اندر بھی یاد رکھیں بہت نشوز ہے ہر طبقے کے اندر. ہم سمجھتے ہیں صرف ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بیماری ایلیٹ کلاس کی ہے، آپ کے پسے ہوئے طبقے کی بھی یہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مردوں کو مردوں کا مقام بتا دیا، عورتوں کو عورتوں کا مقام بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو مائیں ہونے کی حیثیت سے یہ بات واضح کر دی کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں. ان کو محبت سے رہنے والا بنائیں، ان کو اطاعت سے رہنے والا بنائیں، ان کو فرما برداری سے رہنے والا بنائیں، ان کی گرومنگ کریں، ان کو سافٹ سکلز سکھائیں، ان کو سمجھاتی رہیں. بچیاں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گی، آپ پھر بھی سمجھاتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کی ذمہ داریاں آسانی سے بتا دیں اور پھر کہا پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اللہ اوپر موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو بھی متقی بنائے، ہماری بیٹیوں کو بھی متقی بنائے، ہماری بہوؤں کو بھی متقی بنائے اور ہمارے دامادوں کو بھی متقی بنائے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی کا فائدہ یہ ہوتا ہے. ایکسٹینڈڈ فیملی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ نے اگر دیکھا آپ میں سے جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ میاں بیوی کو لڑنے کا موقع کم ملتا ہے، پر چلا سامنے سے جٹھانی آ گئی
وہیں پہ آواز بند. پتہ چلا سامنے سے دیور چلتا ہوا آ گیا, وہیں آواز بند. پتہ چلا سسر سامنے آ گئے. اور اس کے مقابلے میں جو سنگل یونٹ فیملی ہوتی ہیں, پتہ ہی گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, لے دے کہ وہ بچے ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ بےچارے بلی ہوتے ہیں, ان کی کون پرواہ کرتا ہے. اور پھر میاں بیوی دل کھول کر لڑتے ہیں. تو بہرحال اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طریقہ بتا دیا کہ اپنے اپنے خاندانوں میں سے کسی بڑے کو لاؤ اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے امہات شریعت کے قوانین جو ہیں وہ بتا دیے, جو تمام شریعتوں میں دیے گئے. اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی بندگی کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور پڑوسی رشتہ دار سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی اگر اللہ نے یہاں پر یہ جو پڑوسی کس سے کہا اور رشتہ دار سے بھی کہا, اگر آپ کا ایک تو ویسے ہی پڑوسی کے بہت حقوق ہیں, لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے ڈبل حقوق ہیں. پھر پڑوسی کے حقوق میں یہ بات بھی آتی ہے جو آج کل آپ کی اور میرے سمجھنے کی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر آپ کی میڈ چلی گئی کام چھوڑ کر, آپ کو بتائے بغیر یا آپ کو بتا کے. آپ کو پتا ہے پڑوسی کی میڈ بہت اچھی ہے, بہت ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہے, زیادہ بولتی بھی نہیں ہے, چپ کر کے اپنا کام کرتی رہتی ہے. آپ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ باہر جا رہی ہے, آپ نے کہا ادھر آؤ ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں. اس کو چائے کی پیالی پلائی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں 1000 روپے زیادہ دوں گی, تم میرا کام کرنا شروع کر دو. یہ پڑوسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ قانون, یہ کتاب, یہ ہدایات صرف پڑھنے کی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا these are not verses to read, these are verses to do. یہ عمل کرنے کی ہیں. آپ کو اور مجھے دن بھر میں وہ سارے اعمال نظر آ جائیں گے جن اعمال کے ذریعے ہم اس کتاب پر عمل کر سکتے ہیں. تو اپنے پڑوسی کا حق نہ مارو. اجنبی ہمسائے سے, پہلو کے ساتھی اور مسافر سے, اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں, احسان کا معاملہ رکھو. اب ہمارے پاس تو لونڈی اور غلام نہیں ہیں, ہمارے پاس تو نوکر ہیں, میڈز ہیں, ڈرائیورز ہیں, کوک ہیں. یہ سارے ہمارے جتنے بھی نوکر ہیں یہ غلام کی کیٹیگری میں نہیں آتے. ان کو اتنی ہی نیشنلٹی حاصل ہے جتنی نیشنلٹی آپ کو حاصل ہے. جیسا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے ویسا ہی ان کا بھی آئی ڈی کارڈ ہے. تو ڈگنیٹی آف لیبر اسلام سکھا رہا ہے کہ نوکروں کی بھی عزت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی آپ نے کہ اچھے سلوک کے ساتھ اپنے نوکروں کو رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت 2 چیزوں کی اور نصیحت کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. آپ نے کہا تھا نماز اور عورتیں, یعنی عورتیں ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا. تو نوکروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بات کریں. ایک چیز یہ بھی بہت بری لگتی ہے کہ آپ نوکر کے برتن الگ کر دیں. چلیں الگ اگر آپ نے کر بھی دیے تو اپنے ہی برتنوں میں سے, اپنی ہی برتنوں کی کیٹیگری میں سے الگ کریں. یہ نہ ہو کہ ہم سب تو کرسٹل کی پلیٹوں میں اور بڑی سے بڑی بہترین نوریٹیک کے اس کی سیٹ کے اس میں سے ہم برتنوں میں استعمال کرتے رہیں اور نوکروں کو ہم سٹیل کے یا پلاسٹک کے برتن دے دیں. اچھا نہیں لگتا. کسی نے اتنی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا ایک خاتون سے کہ آپ اپنے نوکروں کو یہ پلاسٹک کے برتن کیوں دیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کی اورل ہائیجین بہت خراب ہوتی ہے. تو ان خاتون نے کہا کہ اچھا جو آپ کے ڈرائنگ روم میں مہمان آتے ہیں آپ پہلے ان کا اورل ہائیجین سارا چیک کرتی ہیں پھر اپنے کرسٹل کے برتن ان کو دیتی ہیں استعمال کرنے کے لیے. تو سوچ لیں یہ اتنا ڈسکریمنیشن مناسب نہیں ہے. آپ ضرورت اگر سمجھ رہی ہیں برتن علیحدہ کرنے کی تو کیٹیگری آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل ہی نامناسب ہو. یقیناً وہ اچھا نہیں لگتا کہ جن گلاسوں میں سب پانی پی رہے ہیں ان گلاسوں میں ڈرائیور بھی آ کے پانی پی رہا ہے, وہ مناسب نہیں لگتا. اس حساب سے آپ نے برتن علیحدہ کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن برتن اتنا ڈیگریڈڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نامناسب لگے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم سب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ زیادہ نوکروں کو منہ نہ لگانا, دیز تھرڈ کلاس پیپل, یہ انداز, اس انداز سے روکا جا رہا ہے آپ کو اور مجھے. ایسے آپ اور میں بات نہ کریں. یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکثر خواتین ایسے بھی بات کرتی ہیں کہ زیادہ ان سے بات کر لو تو سر پر چڑھ جاتے ہیں. یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ کو سر پر چڑھتے ہوئے محسوس ہو بھی رہے ہیں تب بھی یہ بات منہ سے مت نکالیں, تب بھی یہ بات زبان سے نہ کہیں, اس لیے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے, آپ پر ذمہ داری آ گئی ہے. اس طرح کے الفاظ زبان سے نہ استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ الفاظ مجھے اور آپ کو سنوا دے تو ہم سے برداشت نہ ہو, ہم سے ڈائجسٹ نہ ہو.
اللہ نے اعلیٰ کردار اپنانے کو کہا اور نوکروں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کو کہی. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ نوکروں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کریں. نوکر جو ہیں وہ 3 سال کے بچے کو یا 3 سال کی بچی کو چھوٹی چھوٹی پونی میں آ رہی ہیں اور آ رہی ہیں بیگم صاحبہ آ گئیں، اور جو اتنے بڑے صاحب میں پیچھے 50 سال کے وہ ان کا بیگ لیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور صاحب آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں احمد صاحب کا بیگ ہے. اتنے بڑے بزرگ احمد صاحب آ رہے ہیں، نہیں 3 سال کے احمد صاحب ہیں. ڈرائیور جن کو کہہ رہے ہیں یہ احمد صاحب کا بیگ ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ بچہ کیسے بول رہا ہے، ادھر رکھو، یہاں رکھو، دروازہ کھولو، بیگ پکڑو، اتنی گرمی ہے، لنچ باکس پکڑو. یہ تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے. بچوں کو سکھائیں کہ جب عمر میں بڑے نوکر ہیں تو ان سے آپ کر کے بات کریں. کیا نوکر کو انسان آنٹی نہیں بلوا سکتا؟ بچوں سے آپ ہی نہیں بلوا سکتا؟ باجی نہیں بلوا سکتا؟ برا لگتا ہے. اگر نہیں بھی بلوا رہے، اگر آپ کے گھر کا ماحول نہیں ہے بلوانے والا، تو پھر آپ کم سے کم کہلوائیے اگر عمر میں بڑے نوکر ہیں. اس سے آپ کی اپنی انشاءاللہ کردار کی گرومنگ ہوگی. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو بیگم صاحب بنایا ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کا اور میرا کریڈٹ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے. اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے. اور اگر آپ آپس میں 2 دوستیں بیٹھ کر باتیں کریں، اللہ نے کہا نا کہ نہ خود کنجوسی کرو نہ دوسروں کو کنجوسی کرنے کا کہو. 2 دوستیں آپس میں بیٹھ کر بات کر رہی ہیں اور آپ کہیں کہ میرا ڈرائیور، میں تو سارا دن اس سے کام لیتی ہوں، بس 5000 دیتی ہوں، اور دوسری کہ ہے تم کتنی سمجھدار ہو، میں تو اتنی بے وقوف ہوں، میں 15000 دیتی ہوں، اب آئندہ سے میں بھی کم کر دوں گی. یہ کنجوسی ہے. وہ کسی نے اتنا اچھا کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ ایک آدمی جا رہا ہے سڑک میں گرمی سے، اور ناریل والا جو ہے وہ ناریل بیچ رہا ہے. ناریل والے سے اس نے پوچھا کتنے کا ناریل ہے، تو وہ کہتا ہے دکان والا کہ 30 روپے کا ناریل ہے. وہ بحث کرتا ہے نہیں 20 کا دو، 20 کا دو، 20 کا دو، 20 کا دو. وہ بحث نہیں، وہ باندھا وہ کہتا ہے نہیں صاحب مجھے وارا نہیں کھاتا، میں 20 کا نہیں دے سکتا، میں 30 کا ہی دوں گا. آخر وہ نہیں لیتا اور وہ چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی جس نے اتنی تکرار کی تھی کہ مجھے 20 کا ناریل دو، وہ واپس آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوک کی بوتل ہوتی ہے. تو اس کو وہ ناریل والا روک کے پوچھتا ہے صاحب یہ آپ نے کتنے کی لی؟ کہتا ہے 35 روپے کی. تو کہتا ہے صاحب میں تو آپ کو ایک اچھی چیز دے رہا تھا 30 روپے کی، آپ وہ بھی نہیں لے رہے تھے. تو ایک دم سے آپ دیکھیں سوچنے کی بات، ہم کیا بڑے سے بڑے مال میں جا کر بارگیننگ کراتے ہیں؟ عام والے سے ہم 5 روپے کم کرا کے اتنا اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں، اور گھر آ کے کہتے ہیں میں تو بس اتنے کلو آم لے کر آئی. آپ کتنے کلو لے کر آئے تھے؟ دیکھا میں سستے لے کر آئی. یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ 5-10 روپے کے لیے اس غریب کے لیے جو دھوپ میں کھڑا، سخت لو میں کھڑا اپنی اولاد کے لیے پیسے کما رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، 5-10 روپے کے لیے اس سے نہ لڑیں. یہ کنجوسی ہو جائے گی. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. ہاں اس میں بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ 3 جگہ سے قیمت معلوم کر لی جائے. یہ سنت طریقہ بہرحال ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت کم سے کم 3 جگہ معلوم کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس جگہ سے لے لیا جائے جہاں سے آپ نے سب سے پہلے پوچھا تھا، اگر تینوں کی ایک ہی قیمت ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یعنی اپنے گھر کے غریبوں کو پہلے دیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہارے گھر میں کوئی غریب تو نہیں ہے، میں اسے دینا چاہ رہی ہوں کچھ. اگر آپ کے اپنے گھر میں غریب بیٹھے ہیں تو پہلے ان کی مدد کریں. در حقیقت نہ اللہ پر یہ یقین رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اگر کوئی نیکی ایک کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے اجر اس کو بڑھا کر دیتا ہے. آگے آئی آیت نمبر آپ کے پاس 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے کی خواہش ظاہر کی
عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت بہت اچھی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس مقام پر پہنچے آیت نمبر 41 پر تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک حسبک، بس کافی ہے، بس کافی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کو محسوس کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے. وہ امت جس کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اس امت کے خلاف جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو کتنا ان کو دکھ ہوگا. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اور میں ایسے عمل کریں جس سے رسول اللہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دیں، اس لیے کہ اس دن ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. جہاں تک سفارش کی بات ہے تو یاد رکھیں شفاعت حقہ کیا ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سنتوں کو فالو کریں، میں اور آپ شریعت پر چلیں تاکہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے. اور کیا ہم اللہ کی سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتے ہیں؟ تو ہم سوچ لیں کہ ہم اپنا انجام کن لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، جب تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. حتی تعلموا ما تقولون، ہم بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں نمازیں نہ پڑھیں. ہمارا بھی نمازوں میں قرآن پڑھتے ہوئے الفاظ کا تلفظ درست ہو، ہم بھی ہوش میں نماز پڑھیں. اتنی افطاری نہ کھائیں کہ تراویح میں آنکھیں بند ہو رہی ہوں. اتنی افطاری کھاتے ہیں اس کے بعد، اور خاص طور پہ آج کل تو پانی بھی، جتنی افطاری کھاتے ہیں اتنا پانی پیتے ہیں، بلکہ شاید پانی زیادہ پی لیتے ہیں. زیادہ پانی بھی نہ پئیں، ایک دم سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں. آپ ایک ساتھ بڑے سائز کا گلاس رکھیں، ایک ساتھ ایک ٹائم پر ایک گلاس پئیں اگر بڑے سائز کا ہے، ورنہ 2 گلاس چھوٹے آپ ایک وقت میں پئیں، پھر 15-20 منٹ کا گیپ دیں، پھر پئیں، پھر 15-20 منٹ کا گیپ دیں، پھر پئیں. تراویح کے درمیان میں پانی پیتے رہیں. ایک دم سے ہم بہت سارا پانی پی جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سے ہلا نہیں جا رہا ہوتا اور لٹرلی ہم سب کو اپنا اپنا پیٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرے پیٹ میں سب کچھ بھر گیا ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب یہ نہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. صرف شراب کی حالت میں، خمر کی حالت میں یہ موقع نہیں ہے. جب بہت پیٹ بھرا ہو، جب بہت نیند کا غلبہ ہو، تب بھی ہم نیم بے ہوشی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو یعنی ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. یہ تیمم کے احکامات آ گئے. وضو اور تیمم کے احکامات اسی سورہ نساء کے اندر آتے ہیں. اور یہاں تیمم جو ہے وہ کس سے ہم کرتے ہیں؟ مٹی سے کرتے ہیں. آج ہمیں پتا چلا ہے کہ مٹی کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ مونٹیسریز کے اندر اب بچوں کو سینڈ پاٹس بنا کے اس میں بٹھا دیتے ہیں تاکہ بچے مٹی میں کھیلیں، مٹی میں بلاکس بنائیں، مٹی سے کھیلتے رہیں چیزوں کو، اور تاکہ وہ بیکٹیریا جو ہے ان کا امیون سسٹم سٹرونگ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے بھی یہ حکم رکھا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ گم کر دیں. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، یہودیت کا طریقہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے. یاد رکھیں یہودی اپنے آپ کو خود یہودی ڈکلیئر کرتے ہیں. اللہ نے سب کو مسلم بنایا تھا، یہ مسلم ڈی جنریٹ ہو کر یہودی بن گئے.
اللہ نے ان کا فرقہ وارانہ نام نہیں رکھا تھا، اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ کہتے تو زبان سے تھے سمعنا و عصینا، اسمع غیر مسمع و راعنا، سنا ہم کو یا ہمیں دوبارہ سنائیے، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ زیر زبان کہا کرتے تھے، الفاظ ایسے توڑتے تھے کہ اس کے میننگ ہوتے تھے کہ تو بہرا ہو جائے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے سینوں میں جو گرج تھا وہ ان کی زبانوں سے اس طرح باہر آتا تھا۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا واسمع وانظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ہم استاد کی عزت کریں، کتاب کی عزت کریں، اور آپ اور میں اپنے دین کی عزت کریں، تو خود بخود انشاءاللہ ہمیں راست روی کا طریقہ مل جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کو پیش کریں گے تو مسلمان قرآن سے خود دور ہو جائیں گے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو، آمینو، اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو جو ہم نے اب نازل کی ہے کتاب، یعنی یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں کتاب دی گئی تھی اب ایک اور کتاب ہم نازل کر رہے ہیں، اب اس کو بھی مان لو، جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ۔ کتنی خطرناک وارننگ اللہ دے رہا ہے۔ نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لے آؤ، من قبلی، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ کتنا خوفناک لگے گا کہ ہم دیکھیں کسی انسان کو کہ اس کے بالوں والا حصہ جسم میں سامنے ہے اور چہرے آنکھوں والا حصہ پیچھے ہے، کتنا ہمیں ڈر لگے گا۔ لیکن اللہ نے یہ سزا کے طور پر بتایا ہے۔ یا امیجن کریں، اسکالرز کہتے ہیں ایسا چہرہ کہ جس کے اوپر نہ آنکھیں ہوں، نہ ناک ہو، نہ منہ ہو اور نہ کان ہو، فلیٹ ڈو کی طرح بالکل، کیسا لگے گا؟ اللہ نے یہ وارننگ دی ہے۔ یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جو اپنی سزا بتا رہا ہے، جس جرم کی بتا رہا ہے، جس گناہ کی بتا رہا ہے، اس گناہ کے بدلے میں وہ سزا دے کر رہے گا۔ اللہ پیپل کانشیس نہیں ہے، یہ اللہ کے جلال کا انداز ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے یہاں پر کہہ دیا گیا آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں شرک سے بچنا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، تو شرک کو اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے دیں۔ نہ شرک فی الذات ہو، نہ شرک فی الصفات ہو، نہ شرک فی الحقوق ہو۔ شرک کی بھی کیٹیگریز ہے نا۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، وہ شرک جیسے کہ عیسائیوں نے کیا، اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا، اور ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا ڈکلیئر کر دیا، اللہ کی فیملی سے ڈکلیئر کر دیا۔ شرک فی الذات سب سے بڑا شرک، مینیفیسٹ شرک۔ پھر آتا ہے شرک فی صفات، اللہ کی جو صفات ہیں یا کسی مخلوق کو ان صفات تک لے آنا، یہ بھی شرک فی صفات ہوتا ہے، یا اللہ کو مخلوقات کے لیول پر لا کر ان مخلوقات کی صفات کا حامی بنا دینا جو مخلوقات کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے لیے سمجھنا کہ اللہ تھکتا ہے، اللہ کے لیے سمجھنا اور یہ تھیوری دماغ میں رکھنا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا، یہ شرک فی صفات کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی شرک فی صفات میں آتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، یہ شرک فی صفات کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کے نور میں سے ایک نور نہیں ہو سکتے، وہ انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اپنے آپ کو انہوں نے خود قرآن میں بشر ڈکلیئر کیا ہے تاکہ بعد کے آنے والوں کو یہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ شرک فی الحقوق، شرک فی الحقوق یہ ہے کہ اللہ کی اصل میں اتھارٹی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے،
اور اگر انسانوں کے اندر کسی کو بت بنا کر ان کی بات مانی جائے اور اللہ کی نافرمانی کی جائے تو یہ بات شرک فی الحقوق میں آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ پیپل کانشیس نہیں ہے، اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ایسے قوانین سن کے میجورٹی لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے. اللہ کو پاپولیرٹی گین نہیں کرنی، اللہ کو تو حقیقت بتانی ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں. کوئی ایسا لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی ٹی شرٹ پہ لکھ لے ہیئر گوز اے متقی، پیچھے لکھا ہو ٹی شرٹ پہ ہیئر گوز اے متقی، یا اپنے آپ کو جان بوجھ کر یہ لوگوں کے سامنے کہنا میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، تاکہ لوگ بعد میں ضرور ریاکشن میں کہیں نہیں آپ تو اتنی نیک ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں، میں تو بلکہ کہہ رہی تھی آپ میرے لیے بھی دعا کر لیں. یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے. حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ کیا آپ کو اور مجھے بھی کتاب کے ایک حصے میں سے کچھ علم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، ہمیں بھی دیا گیا ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. جبت اور طاغوت، جبت کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشنز کو، ہاروسکوپس کو. یہ ایک سمجھ لیں حبشہ میں استعمال ہونے والا لفظ تھا جس کی یہاں پر اس طرح سے جبت کی شکل میں ہی اس کو قرآن میں استعمال کیا گیا. اوکلٹ سائنسز جیسے کہتے ہیں، جادو بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ہوروسکوپ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، سپرسٹیشنز بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہاتھ دکھانا پامسٹری اس کے اندر آ جاتا ہے، شگون لینا اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں اوکلٹ سائنسز اس کے اندر آتی ہیں. اور طاغوت ہر وہ سرکش قوت جو آپ سے اللہ کے مقابلے میں اپنی فرما برداری کرانا چاہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو سینما نہیں بھیجنا، اور آپ کے بچے ضد کر کے آپ سے اجازت لے کے، اور کبھی کبھی اماں کا خود ہاتھ پکڑ کے، اتنے چلاک بچے، آپ چلیں میرے ساتھ تاکہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ اچھا آپ میرے ساتھ ہیں، میں تو آپ کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئی تھی. اور آپ کو زبردستی، آپ کے دل میں پتا ہے کہ غلط جگہ ہے جہاں فرشتے نہیں ہو سکتے. سینما ہال کے اندر فرشتے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں. ہاں، سینما ہال کے اندر ملک الموت آ سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سینما ہال کے باہر ہی ایسے پہرے ہوتے ہیں کہ ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ پچھلے دنوں ایک کیس ہوا ہے، اگر آپ کی نالج میں آیا ہو، ایک بچی کا انتقال ہوا ہے سینما ہال کے اندر. عبرت ہے ہم سب کے لیے، عبرت. ملک الموت آ سکتا ہے سینما کے اندر. ہر وہ طاقت جو آپ کو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے وہ طاغوت ہے. اگر آپ کے بچے آپ سے اللہ کی نافرمانی کرا رہے ہیں وہ طاغوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو کیئرفل رہیں. اور ایسی رسمیں جو رسم اسلام کا حصہ نہیں ہیں، ظالمانہ رسمیں ہیں، ان رسموں پر بھی کوسچن کریں. وہ رسمیں بھی طاغوت کی کیٹیگری میں آ جائیں گی. آپ اور میں ان کو نہیں آنکھیں بند کر کے فالو کر سکتے. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ کیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم ہی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، جو احکامات پڑھتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو عمل میں لا سکوں، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں امپریکٹیکل، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 21 سینچری میں یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے. اللہ نے کہا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھالیں گل جائیں گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں.
سکن کی بات آ گئی، کھال کی بات آ گئی. سائنس نے آج بتا دیا ہے کہ ساری سینسٹیوٹی ہماری جو ہے وہ اسی سکن کے اوپر ہے. ایپیڈرمس جلے گی، اللہ ایک اور ایپیڈرمس دے دے گا. اس ایپیڈرمس کی بھی لیئرز ہیں، اس ایپیڈرمس کی لیئرز تک حساسیت ہے. ایک دفعہ مسل تک آگ پہنچ جائے گی، پھر حساسیت، سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے کیسا سخت عذاب ہے کہ ان کی ایک کھال ختم ہوگی، اللہ ان کو ایک اور کھال دے دے گا. تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے میکسیمم دور رکھیں، میکسیمم دور رکھیں. اور جو طاغوت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کانشیس ہو جائیں. آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ کے خاندان میں، آپ کے آس پاس، آپ کی روٹین میں کیا چیز طاغوت بن چکی ہے. ہمارے ہاں طاغوت کیا ہے؟ اگر فیملی کے اندر یہ چیز کامن ہے کہ مائیوں دلہن بیٹھتی ہے اور اس کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے، آپ کہیں نہیں میں تو نہیں مائیوں کروں گی، یا کوئی لڑکی کہ میں پیلا نہیں پہنوں گی، کیوں میں مثال کے طور پہ بلو نہیں پہن سکتی؟ نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بلو نہیں پہن سکتی، پیلا ہی پہننا ہے. کیوں پہننا ہے پیلا؟ ہندوانہ رسم. اس لیے کہ ہندو کہتے ہیں کہ پیلا رنگ حفاظت کرتا ہے. عورتوں کو شادی بیاہ پر یا مردوں کو، میں خیال ہے دلہا کو پہنایا جاتا ہے امام ضامن. کیا مطلب ہوتا ہے امام ضامن؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے یا امام حفاظت کرنے والا ہے؟ شرک، طاغوت. تو آپ کو اور مجھے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم ہر رسم کے اوپر جب لوگ بتاتے ہیں، جب علم والے بتاتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کو اپنے خاندان سے نکال دیں، اور آپ کو سامنے سے جواب سننے کو کیا ملتا ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آخر اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ جب قیامت کے دن کھالیں جلیں گی نا، اس وقت یہ سوال آپ اور میں نہیں پوچھیں گے کہ آخر حرج ہی کیا ہے، آخر اس میں معاملہ ہی کیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری خوشیاں سنتوں پر عمل کرنے پر بن جائیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرہ، ازواج عربی زبان میں اسپاؤس کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب زیادہ تر قرآن میں آپ دیکھیں مردوں کے لیے حوروں کا ذکر کر دیا، عورتوں کے لیے کیا ملے گا ذکر نہیں کیا. جیسے عورتوں میں اللہ نے حیا رکھی ہے، یہ اللہ ہی کی صفت حیا کی ایک جھلک ہے. اللہ نے کہا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہیں. آپ کے لیے وہاں پاکیزہ شوہر ہوں گے، شوہروں کے لیے وہاں پاکیزہ بیوی ہوں گی. مثال کے طور پہ ایسے شوہر نہیں ہوں گے جو نہانے کے بعد تولیہ جو ہے بستر پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ جا کر اس ریک میں لگا کے آئیں گے اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. کیا یہ پورا قرآن نصیحت نہیں ہے کہ نہیں؟ پورا قرآن نصیحت ہے. ہر آیت میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ تو پھر اللہ نے اس آیت 58 میں سورہ نساء کی کیوں کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ؟ یہ کتنی اچھی نصیحت ہے، کتنی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. کیا نصیحت اللہ نے یہاں پہ کی ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، ایک تو اللہ نے کہا ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچا دو، ان کے ٹرسٹ جو ہیں وہ فلفل کر دو. اور کیا کرو؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر بالکل ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. امانت لوٹا دو کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے اوپر رائٹس ہیں، جو آپ کے پاس امانتیں ہیں ان کو ادا کر دیں. ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی امانت کلمے کے تقاضے پورے کر دیں. ہم مسلمانوں کی دوسری امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. ہماری تیسری امانت پھر ہمارا گھر، ہمارا خاندان. ہماری آگے سے آگے امانتیں بڑھتی جائیں گی. جو ہمارے سرکل اور انفلوئنس میں لوگ آتے ہیں، اپنی فیملی کو ان کے رائٹس دے دیں، اپنے اللہ کو اللہ کا حق دے دیں، اپنے رسول کو رسول کا حق دے دیں، اپنے جسم کو اپنا حق دے دیں. یہ سارے رائٹس آپ نے ادا کر دیے تو انشاءاللہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امانت کو اچھی طرح ادا کر دیا. اور دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں سب کے حقوق ادا کر دیے تو کیا زندگی میں خود بخود امن نہیں آ جائے گا؟
آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیں، ماں کو ماں کا حق دے دیں، شوہر کو شوہر کا حق دے دیں، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا حق دے دیں، ساس کو ساس کا حق دے دیں، تو آٹومیٹیکلی ماحول میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اور دیکھیں ایک نصیحت اتنی اچھی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں کے درمیان میں حکم بنو، اذا حکم تم، جب تمہیں حاکم بنایا جائے، جب تمہیں جج بنایا جائے، ہو سکتا ہے دو دوستوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی والدہ اور اپنی بھابھی کے درمیان فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے آپ کو اپنے دو بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو. تو جب بھی فیصلہ کرنے کی بات آئے اور تمہیں جج بنایا جائے تو اپنے آپ کو جسٹ رکھنا، کائنڈ رکھنا، اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ ایسے پورا کرنا کہ جیسے تم جس میں عدل کے ساتھ کام کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ دو کام ہم مسلمان کرنا شروع کر دیں تو ہماری امت کے اندر سکون پیدا ہو جائے اور ہماری امت عمل پر جم جائے. کیا؟ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں. دوسرا عدل، عدل کے ساتھ معاملہ کریں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تم کو کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت رسول، اللہ کی رسول، دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. ایبسلیوٹ اطاعت کرنی ہے مسلمانوں کے لیے. انکنڈیشنل اطاعت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو آگے کنڈیشنل اطاعت ہے وہ کس کی ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکم والے ہوں، اختیار والے ہوں، ہیڈ ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تم سے اونچے ہوں، تمہارے ساتھ معاملات نبھانے والے ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ٹریفک لاز ہیں، آپ کے لیے اولی الامر میں آ جائیں گے، آپ اس کو مانیں. آپ کے ملک کے جو قوانین ہیں اولی الامر میں آ جائیں گے. ان کی اطاعت جو ہے اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یہ مت کہنا کوئی جھگڑا ہو جائے حسبنا وجدنا علیہما آباؤنا، ہمارے تو باپ دادا یہ کرتے تھے. نہیں، کس کی طرف پھیرو؟ آباء و اجداد سے اور پیچھے جاؤ، صحابہ تک، صحابہ سے اور پیچھے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاکہ تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں. قرآن سے دلیل لاؤ، اللہ کے رسول کی سنت سے دلیل لاؤ اور معاملات کو سلجھا لو. اگر واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کسی مصلحت کا حوالہ دے کر کوئی بہانہ بنا کر لوٹ جاتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعارض مت کرو، یعنی اگنور کر دو، انہیں سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اگر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر رہا تو آپ اس سے اپنا تعلق مت توڑ لیں، تعلق قائم رکھیں تاکہ آپ کو موقع ملتا رہے اس تک پیغام پہنچانے کا. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کی رسالت پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرو، اپنی مرضی کی اطاعت کرو. نہیں، رسول آیا کرتے تھے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ آپ کو اور مجھے اصل میں اپنے تمام معاملات میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، اپنے تمام معاملات میں فوقیت سنتوں کو دینی ہے. لیکن ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمیں آج اپنے مسلمان مردوں کے چہروں پر سنت نظر آتی ہے؟ اپنی مسلمان عورتوں کے جسموں کے اوپر صحابیات اور ازواج والے حجاب نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے تو ہم دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کیوں نہیں میجورٹی لوگ کرتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے عرب کلچر سے نکال لیا. آپ کو بار بار بتایا قرآن
عرب کلچر کی بات نہیں کرتا، قرآن ابراہیمک کلچر کی بات کرتا ہے۔ جو شریعت اللہ نے دی ہے اس میں آپ کا اور میرا سراسر فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے ہم دارالآخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جھٹلاؤ ورنہ منافقین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب بہت اہم آیت آ رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ کیٹیگوریکل کہہ دیا گیا کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر دیں، یعنی سر جھکا دیں۔ سنت کو زندگی میں نافذ کرنے کا انکار دراصل اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ ایمان کا معیار بتا دیا کہ وہ مومن نہیں ہیں جو سنت کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک بات کر دی۔ پروفٹ لیگل اتھارٹی مسٹ ناٹ بی کوسچنڈ، مسٹ ناٹ بی چیلنجڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اور مجھے حکم بنانا ہوگا، اور یہ سب چیزیں، یہ سارا علم محفوظ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے احادیث کو ڈاؤٹ فل رکھنا ہوتا، شکوک کا شبہات کا شکار کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بار بار نہ کہتے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیسے اطاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمیں احادیث میں ڈاؤٹ ہو جائے گا؟ صحیح مستند احادیث نریشنز موجود ہیں، ریسرچ کر کے ان کو الگ کر دیا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ جب آپ کے سامنے صحیح حدیث آ جائے تو اس پر عمل کریں اور اس پر جم جائیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت اجر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سنت پر عمل کرنے کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ بہت اجر ملتا ہے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو لوگ